یا وہ اس میں یہ چیز کر لو وہ چیز کر لو. آپ وہ چیز کریں جس میں آپ کا پیشن ہے, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں. میں مانیٹرنگ اس میں کرتے ہیں. آر دے سفیشینٹ؟ دیکھیں, میں امائکس تھا سپریم کورٹ نے جب یہ سو موٹو لیا تھا کلائمیٹ چینج. So I was friend of the court, so I presented in front of honorable. ینگ ہمارے جو جنریشن ہے اسٹوڈنٹس, انوائرمنٹ کے انجینئر, سائنٹسٹ جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے؟ کون سے ایریا آپ سجیسٹ کریں گے؟ جی ورز حماد نقی خان صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں, ڈائریکٹر جنرل ہے WWF کی. ان کی ارلی لائف, ان کی کیریئر, ان کی WWF کے لیے جو پروجیکٹس ہے, چیلنجز ہے, ان کے بارے میں سنا. تھوڑا سا ان سے اب کلائمیٹ چینج اور اس پہ بات کرتے ہیں. سر کیسے دیکھتے ہیں آپ کلائمیٹ چینج جو ہمارا ایجنڈا ہے, ہماری ایشوز ہے, 2010 کے فلڈ, پھر 2022 کے, 2025 کے, کیسے دیکھتے ہیں آپ بینگ این ایکسپرٹ اور اس ایریا میں؟ ایک چیز بہت کلیئر ہے جی کہ جب پاکستان تھوڑا سا اپنی آواز ریز کرتا ہے about the vulnerability, I think that's absolutely correct. سائنس بھی بڑی کلیئر ہے. ہمارے لیے کلائمیٹ چینج واٹر چینج ہے. وی ہیو اے واٹر اکانومی. ہمارا پرائمریلی ابھی بھی ایگریکلچر پہ ڈپینڈنٹ ہے. موسٹ آف آر ایگریکلچر از اریگیٹڈ ایگریکلچر. دیٹس نمبر ون. سو وی ڈو وی گیٹ واٹر. پانی ہمیں یا تو گلیشیئر اور سنو گلیشیئر میلٹ سے آتا ہے یا بارشوں سے آتا ہے, اور بارشوں سے بھی پرائمریلی مانسون. سو وی آر اے چلڈرن آف مانسون. آئی آلویز سے دیٹ. Now یہ دونوں چیزوں میں آپ دیکھیں کہ اوور دا ایئرس, یہ تو اس طرح نہیں ہے نا کہ پچھلے سال اسلام آباد میں کم سردی تھی اس دفعہ, یہ بہت کلائمیٹ چینجز. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو سائنس از ویری کلیئر کہ آپ کے جو گلیشیئرز ہیں وہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں. جس حساب سے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز ہو رہے ہیں نارتھ پاکستان میں, ان کی فریکوینسی, ان کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے. سیکنڈ, آپ مانسون پیٹرن کو بھی چینج دیکھ رہے ہیں. کچھ ایسے ایریا سے جہاں کم بارش ہوتی تھی وہاں پہ اب زیادہ بارش ہو رہی ہے. کچھ ایسے ایریا سے جہاں زیادہ بارش ہوتی تھی جہاں کم بارش ہو رہی ہے. پنجاب جیسی جگہوں پہ یا کئی اور جگہوں پہ ارلی مانسون سٹارٹ ہو گئی ہے. پہلے جولائی مڈ اینڈ جولائی میں ہوتی تھی, اینڈ جون میں بھی سو اگر آپ نے اپنی واٹر اکانومی کو دیکھنا ہے اور سارا دیکھنا ہے تو آپ کے لیے یہ بہت سیریس چیلنج ہے. اور اسی کی بیس پہ پاکستان اپنا کیس پلیڈ کرتا ہے اباؤٹ کلائمیٹ فائنینس کہ ہماری 1% سے کم گرین ہاؤس گیس ایمیشن ہے, ہم کنٹریبیوٹ کر نہیں رہے, ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, ہماری مدد کی جائے. دیٹس اے ویری ویلڈ آرگومنٹ, اٹس اے جینوئن آرگومنٹ. میں اس کو ایز این آرگنائزیشن اس آرگومنٹ کو ہم رجسٹرڈ کرا سکیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں, ایک ہوتا ہے رجسٹر کرانا, اچھا دوسرا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے اس کو وٹ شوڈ بی دا نیکسٹ اسٹیپ. رجسٹر ہو گیا, آپ نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی بات کی, وہ بھی کریٹ ہو گیا, سارا لوگوں کو احساس بھی ہو گیا. نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ گڈ کوالٹی بینکیبل پروپوزلز بنائیں. کوئی نہیں آئے گا, او ڈاکٹر بشیر آئی ریئلی لو یو, یہ لو تھیلے پہ 10 تھیلے لائے ہوں, ڈو وٹ ایور یو وانٹ, فورگیٹ اٹ. کوئی کیوں ہمیں اس طرح آئے گا. سو بینکیبل گڈ کوالٹی. نمبر 2, کیونکہ میں 3 پوائنٹس پہ اس پہ بات کروں گا. نمبر 2 یہ ہے کہ جو آپ کو فنڈس ایلوکیٹ ہو گئے, ریچارج کی میں نے ایگزامپل دی, اس سے پہلے گلوف تھا یا اور جو آپ کو بڑے گرین کلائمیٹ فنڈ سے, آپ نے ان کو کتنے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا. آر دا ڈونرز اور دا وائڈر کمیونٹیز آر دے سیٹسفائڈ ود دیٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہمیں اس میں بھی ایشوز آتے ہیں. تیسرا جو میرے حساب سے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وٹ اباؤٹ آر اون ہاؤس, از آر اون ہاؤس از ان آرڈر, جس کے لیے امریکہ یا برطانیہ یا اس کی ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں. کون ہمیں منع کر رہا ہے کہ ہم چترال کا ٹھٹھا کا اڈیپٹیشن پلانس نہ بنائیں, کہ وہاں پہ ہم نے بڑے سالوں کے بعد نیشنل اڈیپٹیشن پلان بنا لیا. مے بی اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, بٹ دیٹس ناٹ انف. ایک آپ ٹوٹل ہر آپ نے لوکل گورنمنٹس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. آپ نے ایک NDA میں بنا لیا, اسکرینز لگی ہوئی ہیں, یہ دیکھیں ہم میٹ ڈیٹا وغیرہ. یہ اگر میں اسی 2 ایگزامپل دے دیتا ہوں, میں پاکستان کے کسی بھی شہر کی ایگزامپل دے سکتا ہوں. آپ کلور کوٹ یا آپ خانپور یا چترال ٹھٹھا, وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کی پریپیئرڈنیس, ان کی ارلی وارننگ سسٹم, ان کی کیپیسٹی, اگر اس طرح کے اگر سمندر کا کوئی آ جاتا ہے یا فلیش فلڈز ہوتے ہیں,
جو آپ کے راجن پور اور جو ڈی جی خان اور جہاں پہ ہل ٹورنٹ، اسی طرح اور ایریاز میں بلوچستان میں ڈراؤٹ ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک وہ ہم نے ولنریبلٹی میپنگ کی ہے اپنے ایریاز کی کہ یہ ایریا یہاں پہ لگاتار فلڈ ہو رہا ہے، یہ ایریا یہاں فارسٹ فائر ہو رہی ہے، یہ ایریا جہاں پہ آپ کے ڈراؤٹ پرسسٹنٹ ڈراؤٹ ہو رہا ہے. سو دوز ایریاز آٹومیٹیکلی بیکمز آر پرائرٹی. اینڈ اگر ہم نے باقی پورے اکراس دا بورڈ اڈیپٹیشن پلان اور کیپیسٹی، لوکل کیپیسٹی کو اسٹرینتھن نہیں کرنا، ایٹ لیسٹ یو کیٹیگرائز دوز آئی وڈ سی یوسیز. چلو یوسی سے بھی اوپر چلے جائیں، سب تحصیل یا تحصیل لیول، وہی آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور آپ کہیں کہ یہ ہماری 50 تحصیلیں ہیں یا یہ ہماری 300 یوسیز ہیں پاکستان کی جو ٹاپ پرائرٹی ہیں ہمارے ایکشن کے لیے. لیکن آپ آئی تھنک اس لیے یہ تیسرا جو پوائنٹ ہے نا، انشور یور اون ہاؤس از ان آرڈر، ٹو می اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. مطلب جو ہمارے آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے، اب ہمارا کلائمیٹ چینج ایکٹ بھی 2017 میں آ گیا ہے، اب کلائمیٹ چینج اتھارٹی بھی ان ویری ارلی اس میں ہے، پھر گلوبل کلائمیٹ چینج اسٹڈی سینٹر بھی ہے، تھوڑا بہت وہ جو مانیٹرنگ ہے اس میں کرتے ہیں. آر دے سفیشینٹ؟ دیکھیں میں امائکس تھا، سپریم کورٹ نے جب یہ سو موٹو لیا تھا کلائمیٹ چینج، so I was friend of the court, so I presented in front of honorable Justice Masuli Shah, Justice Atar Manillah, Justice Jamal Mamdouh. اور my point was کہ یہی ویلڈ پوائنٹ تھے کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کی منسٹری ہے، منسٹری اپنا ایکسپینڈ کر رہی ہے، ہمارا سیپریٹ کلائمیٹ فائنانس یونٹ ہوگا، ہمارا یہ کام لوکل سطح پہ ہونا ہے، کام پروونسز پہ ہونا ہے، کام یو سی لیول کے اوپر ہونا ہے. آپ اتھارٹی بنا دیں گے اگر آپ پھر اس کے لیے آپ پورا ایک سیٹ اپ کریٹ کرتے ہیں، اس کے سیکریٹریٹ ہوگا، اس کا چیئرمین، اس کے ممبرز، پھر ان کے لیے ڈاک رنر، کوئی ٹائپسٹ، کوئی کمپیوٹر آپریٹر، اور آپ کے پاس پہلے کائنڈ آف بجٹ ایلوکیشن فار دا فیڈرل منسٹری آف کلائمیٹ چینج از پینٹ، اٹس آلریڈی نتھنگ. اور اس کے اوپر میرا یہ پوائنٹ یہی تھا کہ آپ لوگ سیٹ یور پرائرٹیز رائٹ. کورٹ کو بھی پھر آپ ان کو انڈیپینڈنس نہیں دیں گے اتھارٹی کو، اگر وہ دوبارہ کسی فیڈرلی منسٹری کی، یا تو ہونا کہ جس طرح انہوں نے کچھ اور اتھارٹیز ہیں جو انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہیں نا، ایون آپ کی پرانی اتھارٹی وابڈا ہے، ٹھیک ہے، منسٹری آف واٹر ریسورس، بٹ اٹس لائک کوائٹ انڈیپینڈنٹ، ان کے اپنے رولز ہیں، اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. یا تو آپ اس کو دیں، ایم او سی سی کو پھر ذرا کرٹیل کریں، پروونسز کو اسٹرینتھن کریں. دین دا پاکستان کلائمیٹ، دیکھیں کلائمیٹ چینج ایکٹ کی آپ نے بات کی، ہماری پالیسی ایکٹ ہے، فنڈ ہم نے بنانا تھا، ابھی تک نہیں بنا، لیکن آپ کا ایک ایکشن پلان بھی بنا ہوا ہے کلائمیٹ چینج کا، اس کے اندر شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم ڈیفائن ہوئے ہیں. بالکل آپ، میں کہتا ہوں وہ ڈاکومنٹ فضول ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ صحیح بنی نہیں ہے، واٹ ایور، بٹ ٹیک اٹ، اسٹارٹ انفورسنگ اٹ اینڈ دین لرن اینڈ ریوائز اٹ لیٹر. میرے لیے بڑا آسان ہے، نہیں بیکار ڈاکومنٹ ہے، بہت پہلے بنی تھی، اب تو دنیا بڑی اب ریوائز ہونی چاہیے. وہ بھائی ہو ایک دفعہ امپلیمنٹ تو کرو نا، کسی کو اکاؤنٹ، empower people, make them accountable, monitor the progress, and then if you don't do that, it's just talk and talk. کیا ایڈوائز دیں گے سر 2-4 الفاظ میں اپنے پالیسی میکرز کو، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو جو یہ جو پروسیس ہے نا، یہ جو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آرگنائزیشنز لائک WWF، ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارا بھی کنزرویشن ایجنڈا پاکستان کا کنزرویشن ایجنڈا ہو. ہم کوئی وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ فورن اور وہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارا کام ہیز ٹو بی ریلیونٹ. سو آپ، اٹس ناٹ جسٹ WWF، اور بھی جس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں، we have an edge, we can bring knowledge, we can bring expertise, we can bring resources on table. So مل کے کام کرنا. بٹ اس آپ کو اپنی خود بنائی ہوئی جو پالیسیز ہیں، آپ کے اپنے بنائے ہوئے جو ایکٹ ہیں، آپ کے اپنے بنائے ہوئے جو رولز ہیں، آپ یہی سوچتے رہیں گے نا ریسورسز نہیں، یہ نہیں کر سکتے، کیپیسٹی نہیں کر سکتے. یہ میں 25-30 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں، میں یہی دیکھ رہا ہوں. میں اگر EPA کے وہ دیکھوں، اور جو میں نے 20 سال پہلے کی پریزنٹیشن اور کنکلوژن ریکمنڈیشنز کی، آئی کین یوز بوتھ دا سلائڈس، سیم سلائڈس ناؤ. سو وہی والی، اگر ابھی آپ کو پنجاب کو $275 ملین ورلڈ بینک سے ملے، گرین کلائمیٹ فنڈ، سو آپ کی یو ہیو ٹو سیٹ یور ڈیولپ. اور آپ کی جو ڈیولپمنٹ پرائرٹیز ہے نا، فار گاڈ سیک، اب تو یہ بڑی بات عام ہو گئی ہے ایلیٹ کیپچر کی. آپ کہتے ہیں کہ یار انڈر پاس، ایئر کوالٹی کو امپروو کرنا ہے، انڈر پاس، فلائی اوور، یہ چیزیں، پارکنگ پلازز بنا دو. آپ کو ماسز پہ دیکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پرائرٹی ہونی چاہیے. آپ نے EV پالیسی لائے،
ईवी पॉलिसी में ई ट्रॉन, मर्सिडीज और BM iX सीरीज आ गई. आपको पता है कि 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट करते पोल्यूशन करते हैं. आपको स्टार्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि नो 4 व्हीलर्स, हम बसेस पे जाएंगे, लेकिन हमने पहले जो लम्स ने प्रपोजल बनाया, हम सपोर्ट कर रहे थे बैटरी स्वैप, कि आप मोटरसाइकिलों को रिक्शा 3 व्हीलर जो हैं सारे उनको पहले करें. सबसे ज्यादा घटिया क्वालिटी एक तो आपकी रिफाइनरीज देती हैं. सो आई थिंक ये डेवलपमेंट आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस ये बातें कर रही हैं, इसमें फैक्ट कितने हैं, वेयर इज द साइंस, एंड देन ट्राई टू वर्क विद देम एंड इम्प्लीमेंट योर ओन पॉलिसीज. सर एक सक्सेसफुल लीडर आपने WWF को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाए, लीडर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? मैं एक बाबर साहब की बात रहूंगा, लेकिन 2-3 चीजें जो मैंने भी ट्राई की. जब मैं आया तो मैंने अपना फर्स्ट 90 डेज का प्लान भी बनाया था. देखें, लीडर को ना, जो कहते हैं ना बड़ा विजन, आई थिंक मेरे लिए विजन है कि आप क्लियर डायरेक्शन दें, कि आप बताएं कि, क्योंकि आपने टीम को साथ लेके जाना है ना. सो डायरेक्शन आपकी क्या है, क्लियर डायरेक्शन. यार ये हम हियर अभी हम इधर हैं और हमने नेक्स्ट लेवल को डिफाइन कर दें. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, लीडर को थोड़ा सा रोल मॉडल भी होना चाहिए. मैं आपको तो लेक्चर दे रहा हूँ और खुद मेरा मतलब है मैं टाइम पे भी नहीं आ रहा हूँ, और मैं मिस यूज भी कर रहा हूँ अथॉरिटी को, मैं रिसोर्सेज को भी, और मैं आपके ऊपर आंखें भी दिखा रहा हूँ, और आपको मैं लताड़ भी रहा हूँ, और आपकी मैं ये जो है ना, जो हम बात करते हैं इंटेग्रिटी की और दूसरी चीजें, आई थिंक रोल मॉडल, आई थिंक फिर लुक, वी आर ऑल पीपल. सो जो एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच होती है, लेकिन इससे थिन लाइन, एम्पैथी और प्रोफेशनलिज्म. एम्पैथी का ये मतलब नहीं कि ओ यार बेचारा बड़ा उसको, आप काम करें उसके साथ, प्रोफेशनल के साथ आप एम्पैथी भी दिखाएं, जहां पे आप उसको किसी को लिवरेज देनी है, किसी को अपॉर्चुनिटी देनी है, किसी को कोई चीज इग्नोर करनी है. बट यू ऑल्सो ड्रॉ अ लाइन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर ए प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल आपकी डेडलाइंस होती हैं, आपके वो चीजें भी होती हैं. सो कीपिंग अ बैलेंस, एम्पैथी बहुत जरूरी चीज है. लेकिन कई लोग एम्पैथी को इतना फैला देते हैं कि जहां पे प्रोफेशनलिज्म एट कॉस्ट हो जाए. लास्ट मेरा पॉइंट है जो बाबर साहब कहते होते हैं, और मैंने उसको पल्ले बांधा हुआ है. A leader should not be, a banyan. वो बरगद का दरख्त होता है ना, वो बहुत फैलता है, इतना फैल जाता है, उसके नीचे घास भी नहीं होता. सो वो कहते हैं कि एक लीडर को उस बरगद का दरख्त नहीं होना चाहिए. A leader should produce more leaders. अगर मैं हूं, मैंने ऑर्गेनाइजेशन को कहां पहुंचा दिया फलाना, लेकिन मैंने अच्छे लीडर्स, मैंने उनकी मेंटरिंग नहीं की, मैंने उनकी कोचिंग नहीं की, मैंने उनको फीडबैक नहीं दी, और मैंने उनसे भी फीडबैक नहीं ली, ताकि उन पर कॉन्फिडेंस आए, एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट. सो आई थिंक अ लीडर शुड, माय फोर्थ पॉइंट इज अ लीडर मस्ट प्रोड्यूस मोर लीडर्स. सर यंग हमारे जो जनरेशन है, स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट के इंजीनियर, साइंटिस्ट जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है, कौन से एरिया आप सजेस्ट करेंगे? अच्छा, ये जो है ना, ये मुझे मेरी फैमिली में भी किया जाए. अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप कोई ज़रा सा मेहनत से और आप इस तरह आगे हुए हैं, मैं ये स्ट्रांगली समझता हूँ कि वो है ना, उसमें बड़ा स्कोप है, या वो उसमें ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो. आप वो चीज़ करें जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप दिल से करना चाहते हैं. मुझे थोड़ा सा हुआ कि जब मैं आ रहा था तो या डॉक्टर बनना था या इंजीनियर बनना था. मैं बायोलॉजी में मुश्किल से मैट्रिक में ना पास होता था. मैं कहा ये तो मेरी फील्ड ही नहीं है. सो मेरे लिए इंजीनियरिंग, आई वाज वेरी गुड इन मैथ्स. सो लेकिन जब मैंने मेरी एडमिशन मैकेनिकल में हुई, मैंने स्टडी किया, लेकिन मैं क्या, दिस इज नॉट फॉर मी. मुझे एहसास हो गया था, बट बिकॉज उसका यही 2 चीज़ें थी, आई डिड दैट. एंड देन जो मेरी फील्ड थी जिसमें मैं करना चाहता था, मैं आपने जो भी सेक्टर, whether it's geography, whether it's history, whether it's liberal arts, you have to excel in it. Then put your effort, sincere effort, best effort, put your best foot forward. So I think ये फिर एक और जो यंग जनरेशन है, जेन जी वगैरह, आई थिंक ये थोड़े से ना शॉर्टकट्स में, जो मैं यंग लोग मेरे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर वेरी गुड. आई मीन दे आर वेरी गुड, बट देयर आर अ लॉट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स. जो लोग थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसमें वो सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस है. वो देखते हैं कि यार वो कुछ भी नहीं किया, अपनी वीलॉग करके या अपना कुछ और करके, वो देखो उसने नई फॉर्च्यूनर ले लिया है, 2 कनाल का फलाना घर ले लिया है, या वो. सो वो फिर दे नीड टू अंडरस्टैंड कि यार
اٹس ناٹ اے کیریئر یو نو ٹھیک ہے لیکن آپ سوسائٹی کو کیا دے رہے ہیں اور آپ یو نو سو وہ چیز ینگ جنریشن کو میرا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی ڈائریکشن تھوڑا سا دیکھو کہ تم نے کرنا کیا ہے اور اس کو اس کے اوپر اپنا پھر اپنا پورا اس میں ایفرٹس کرو. اور میرا اس پہ ایمان ہے اس کے اوپر کہ اگر آپ یو نو آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور آپ اس میں سنسیئر کام ہو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں دین دیر از یو نو بالکل آپ تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم فار یور ایڈوائس. ویورز حماد نقی خان صاحب کی باتیں آپ نے سنی بڑی تفصیل سے, اس نے اپنے کیریئر کا اپنی ایڈوائس آپ کو بتائی. جو کچھ بھی کرنا ہے ہر چیز میں اسکوپ ہے بٹ یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن. آپ نے دل سے کرنا ہے, شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنے. یہی کامیابی کا راز ہے. ود دس فیو ورڈ تھینک یو ویری مچ ٹو بی ود اس. تھینک یو سر. شکریہ, بہت بہت شکریہ. I really enjoyed my discussion.